بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سلام حاضرین گرامی قدر واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا مومنین و مومنات آپ کی محبتوں آپ کی توجہات ایمانی اور آپ کے ذوق علمی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور احسان مند خانواد سید صادق مہدی کی جانب سے یہ سالانہ سلسلے مجالس الحمدللہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں آپ حضرات نے ماشاءاللہ پابندی وقت میں میرا ساتھ دیا لیکن ماشاءاللہ ذاکرین کی کثرت کے سبب میں وقت مقررہ پر آنے کے باوجود بھی نہیں بیٹھ سکا جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں یہ میں نے وقت کی پابندی کا جو گزارش آپ سے کی اس کا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ ان مجالس میں دور و دراز سے مومنین و مومنات تشریف لا رہے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بر وقت مجلس شروع ہو بر وقت ختم ہو تاکہ آسانی سے مومنین کو پہنچنے میں کوئی ایسی دقت دشواری نہ ہو انشاءاللہ آئندہ دو مجالس میں بھی کوشش ہوگی کہ پابندی وقت کے ساتھ میں حاضر خدمت ہو جاؤں آپ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد حاضرین گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کے شاداب حافظوں کی نظم جو افکار کیے تھے ان کا ماحصل یہ ہے دین فہمی کے عنوان سے کہ صحبت معیار فضیلت نہیں ہے توجہ ہے نا پتہ صحبت معیار فضیلت نہیں ہے خون کی شرافت دلیل فضیلت اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ کہ کلمہ پڑھنا دلیل ایمان نہیں ہے کلمے پر ثابت قدم رہنا مستقیم رہنا جم جانا
ہو جانا، ادھر ادھر نہ ہونا، گھبراہٹ کا شکار نہ ہونا، شک میں مبتلا نہ ہونا، ریب و گمان کا شکار نہ ہونا، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قول و فعل پر اعتراض نہ کرنا۔ صلوات بھیجنا محمد جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قول و فعل پر دل میں بھی گمان نہ لانا۔ زبان پر اعتراض آ جانا تو بڑی بات ہے، اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے فَلَا وَرَبِّ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم۔ جن دوستوں کی نگاہ میں شان غریبہ کی مجلس کی کچھ قسمیں ہیں وہ اس جملے سے لطف لیں گے۔ تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا۔ صلوات بھیجنا محمد تیرے رب کی قسم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم۔ اور میں نے مجلس شان غریبہ میں مختصر سے وقت میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے ملت اسلامیہ کا اور مفسرین قرآن کا کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں وہ سب بے عیب چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کسی عیبدار کی قسم وہ نہیں کھا سکتا جو خود بے عیب ہو۔ تو بھیجیں اس کے ساتھ میرے حبیب تیرے رب کی قسم، ہاں آپ بالکل ٹھیک ہے، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم۔ رب کے معنی لغت میں جتنے تلاش کرو گے پرورش کرنے والا ہی آئے گا، پالنے والا ہی آئے گا۔ عزیزان محترم تیرے رب کی قسم، اسی لیے اللہ سے رب نہیں ہے، رب الارباب ہے، پالنے والوں کا پالنے والا ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ رب ہیں، ماں بھی تو رب کا دوسرا روپ ہے نا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ماں بھی چونکہ رب کا دوسرا روپ ہے نا، پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے۔ اسی لیے باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ساری زندگی باپ کی ولدیت سے پہچانا جانے والا عدل کے دن ماں کی نسبت سے جانا جائے گا، یہ اس کی پرورش کرنے کا صلہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں ماں کا احترام، ماں کی عظمت، ماں کے آگے نگاہیں بلند نہ ہوں، ماں باپ کا احترام، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی عزت، یہ انسانی زندگی کو اور انسانی معاشرے کو ایسا مہذب بناتی ہے کہ گھر میں بھی سکون ملتا ہے، باہر بھی سکون ملتا ہے۔ اور جب خاندانوں سے اور گھرانوں سے بڑے اور چھوٹے کا ادب اٹھ جائے، حفظ مراتب ختم ہو جائیں تو پورے کا پورا معاشرہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری کائنات میں یہ خاندان ہے، خاندان بنی ہاشم، جس سے تہذیب کے سرچشمے پھوٹے۔ توجہ کریں، جس سے تہذیب کے سرچشمے پھوٹے، جس نے عرب کے بدتمیزوں کو اتنا مہذب بنا دیا۔ جملوں پر غور نہ کریں، عرب کے بد تہذیبوں کو، جنہیں مقدس اور نازک رشتوں کی بھی تمیز نہیں تھی،
پتہ نہیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، میں جملے بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں. عرب کے اتنے بدتہذیب وحشی درندے لوگ جنہیں نازک رشتوں کی بھی تمیز اور احترام نہیں تھا، جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کا احترام کیا ہے، بیٹی کا احترام کیا ہے، بہن کا احترام کیا ہے، بہنوئی کا احترام کیا ہے. توجہ ہے؟ سلام کرے انتقام کے شعلوں میں جلنے جھلسنے والی غیر مہذب بیہر اور بہیمیت سے لبریز عرب قوم کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنانے والا خاندان بنی ہاشم. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں دوستو، ذہن میں رکھنا یہ بات، پوری عرب تاریخ جس کا میں نے مختصر سا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، پوری عرب تاریخ میں کوئی مہذب خاندان ہے ہی نہیں سوائے خاندان بنی ہاشم کے. اب جتنی بھی تہذیب کی سلسبیلیں پھوٹی ہیں، جتنے بھی تہذیب کے سرچشمے پھوٹے ہیں، وہ اسی خاندان سے پھوٹے ہیں. ادب، احترام، تہذیب، شائستگی، معاوضہ حسنہ، شیریں گفتگو، یہ سارے سرچشمے اس خاندان سے پھوٹے ہیں. ادب اور احترام یہاں سکھایا گیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ بڑا کسے کہتے ہیں، چھوٹا کسے کہتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ عظمت کا معیار کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ احترام آدمیت کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ احترام انسانیت کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ رنگ معیار احترام نہیں ہے، قوم معیار احترام نہیں ہے، نسل معیار احترام نہیں ہے، شکل معیار احترام نہیں ہے، دولت معیار احترام نہیں ہے، بلکہ استقامت فی الدین میزان احترام ہے. یعنی اگر دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والا حبش کا رہنے والا کالا بھی ہے تو اس پر مشرق سے ابھرنے والے آفتاب قربان کیے جاتے ہیں. یار بہت بڑا ادبی جملہ ہے. سلوات بھیجے محمد علی محمد. اور جو ہے نا، اگر حبش کا رہنے والا بلال استقامت فی الدین کا شاہکار ہے تو وہ اگر اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا. اسے اگر کوئی بدتمیز عرب تانا دے دے، یعنی جانو نا دوستو ذرا، اسے اگر کوئی بدتمیز عرب تانا دے دے، تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، تمہارا تلفظ اچھا نہیں ہے، تمہارا شین اور سین اچھا نہیں ہے، تمہاری عربی اچھی نہیں ہے، تم اذان کیوں دیتے ہو، تو آوازیں معصوم یہ آتی ہے، تم کس بلال کے لیے بات کر رہے ہو، اس کی شکل اور اس کے رنگ اور اس کی نسل پہ نہ جاؤ، اس کے استقامت فی الدین کو دیکھو. پروردگار کو اس کی یہی ادا پسند ہے کہ اگر یہ شین کی جگہ سین سے بھی شہادت دے گا تو اللہ قبول کر لے گا، اور تم ریاکاری کے ساتھ اگر پوری عربی فصاحت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو گے پھر بھی سورہ منافقون نازل کرے گا. پوری طاقت سے علیم مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنی بلند سلوات بھی بھیج دیں محمد علی محمد. تو جو ہے نا دوستو، پوری تاریخ کا یہ پس منظر ہے. تو انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بھی شہادت دو گے، اس کے باوجود بھی سورہ منافقون آئے گا، اور وہ اگر اشہدوان کی جگہ اشہدوان بھی کہے گا، سین سے بھی کہے گا، تو اللہ کو اس کا یہ اعزاز بندگی پسند آئے گا، یہ انداز بندگی پسند آئے گا. یہ ہے اس خاندان کی تہذیب، یہ ہے استقامت فی الدین کا مظاہرہ. تم کیا سمجھتے ہو تم اسے تانا دو گے اور یہ اذان نہیں دے گا، یہ اذان نہیں دے گا تم نماز نہیں پڑھ سکو گے. یا علی یا علی یا علی. میرے سارے مسلمان بھائی اس جملے میں توجہ کریں، اس لیے کہ یہاں سے بالکل منسلک ایک جملہ خود بخود آ رہا ہے، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے
دلی میں آپ کے ذہنوں اگر اذان نہ دے تو بقول رسول مقبول سورج طلوع نہیں ہوتا. تم کہاں کی باتیں کرتے ہو اے شیعہ نے علی پر اعتراض کرنے والوں؟ علی تو بڑی بات ہے. ہم تو بلال کی عزتوں میں اور بلال کے اختیار میں شک نہیں کرتے. بلال کے ایمان کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا. تو بلال اگر اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا. تو بلال کا مولا اگر نماز کے لیے سورج پلٹا دے تو تعجب کیسا؟ کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا اور آپ کی توجہات کا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز کیا اس فکر کا جسے لے کر ہمیں مزہ. آپ یہاں سے نکلے جنگلی اور وحشی عرب کو مجھے نہیں پتا کہ کتنے جنگلی تھے اور کتنے وحشی تھے. مجھے نہیں پتا کہ کتنے درندے تھے. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. غیر مہذب ہونے کی انتہا تھی نا. اگر آپ غور کر لیں اس جملے پر بغیر مجھے تفصیل میں لے جائے اس لیے کہ لطف گفتگو جاتا رہتا ہے اگر بات کھل کر بیان کی جائے. لطف گفتگو یہ ہے کہ اشاریت میں بات جائے اور دلوں میں اتر جائے. صلوات بھیجے تو میں ایک جملہ کہوں. میں توجہ آپ کی ضرور چاہوں گا. یعنی سب سے بڑی بہیمیت جو تھی عرب میں وہ یہ تھی کہ بیٹیوں کو باعث ننگو آر سمجھتے تھے. انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں مسئلہ غیرت کا نہیں تھا. غلط ہے. عرب میں غیرت کہاں تھی محمد سے پہلے؟ جو شروعات ہے محمد والے محمد. خدا کے لیے آپ بہت بلند ہوں تو یہ جملہ سمجھیں گے اور یہ جملے بار بار نہیں آتے. یہ گفتگو کا انداز بار بار نہیں ہوتا. یہ بہت بڑے فضل و کرم کی بات ہوتی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اس منبر کے صدقے میں, مولا کے صدقے میں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پہ توجہ. کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں تھا. عرب کے بے غیرت معاشرے میں غیرت کا مسئلہ نہیں تھا کہ اس لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ صاحب غیرت کا سوال ہوگا, بیٹی کسی اور قبیلے میں دینی پڑے گی. نہیں, پورا عرب چونکہ تاجر پیشہ ذہنیت کا سود خور عرب تھا اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ وراثت کی تقسیم کے یہ عرب کافر قائل نہیں تھے. یہ قائل نہیں تھے, یہ قائل نہیں تھے. عرب کافروں کا یہ یقین تھا کہ بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا, بیٹیوں کا ورثہ نہیں ہوتا, بیٹیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. عرب کی یہ جاہلیت بعد اسلام بھی جہاں تک گئی ہے وہاں بھی بیٹیوں کو حق سے محروم کیا گیا. اور جو ہے میں نے کہا تھا کے ٹکڑوں پہ ملے ہو تم بھی تو آلے نبی کے ٹکڑوں پہ. نمک حلال ہو تو نمک کی بات کرو. کہاں ہو بابری مسجد کے ماننے والوں, کبھی تو باغے فدق پہ ہم پہ بات کرو. سلامت رہنے بیٹا ٹھہرو. تمہیں عرب میں کوئی رئیس نہیں تھا, سب فقیر تھے. دعا دو فاطمہ کی ماں کو جس کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیر امیر. بھلے ہو تم بھی تو آلے نبی کے ٹکڑوں پر نمک حلال اگر ہو نمک کی بات کرو. نہیں ابھی آپ سمجھیں گے نہیں, اس یہ بے معنی انہوں نے سوال نہیں کیا. نمک کی بات, ابھی نمک کی کیا بات کریں؟ نمک کی کوئی بات ہوتی ہے؟ ہاں ہے. اگر ہمارے خط میں آدمی جائے تو نمک کی کا تو ساری بات ہے.
नमक ही की तो सारी बात है। इसलिए कि मौजूदा दौर में इल्म आदात को साइंसी इल्म के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। इस कंप्यूटर एज में कि इल्म आदत साइंसी इल्म है, तो नून, मीम, काफ ये 3 हर्फ हैं, इन 3 हर्फों को मिलाकर नमक बनता है। और इन तीनों हर्फों के इल्म आदात के एतबार से जब आप अदद मिलाकर उनका टोटल करें तो नमक के अदद 110 बनते हैं। 110, नमक के अदद भी 110 है, अली के अदद भी 110 है। जो नमक का दुश्मन वो भी नमक हराम, जो अली का दुश्मन भले हो तुम भी। अब समझो ये कहना चाह रहा है वो। और क्या जो नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हज़ारी। सलावत देंगे बाबा। भले हो तुम भी तो आले नबी के टुकड़ों पर नमक हलाल अगर हो, नमक की बात करो, अली की बात करो, नमक की बात करो, अली की बात तो वही है ना, बात तो वही है ना। मैंने इसीलिए तो ये डेफिनेशन बयान की है। भले हो तुम भी तो आले नबी के टुकड़ों पर नमक हलाल अगर हो, नमक की बात करो। कहाँ हो बाबरी मस्जिद के मांगने वालों, कभी तो हमसे भी बाबे फिदक की बात करो। जो है ना जाना मोहतरम, मसला सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मसला क्या है? मसला ये नहीं है, देखना ये है अज़ीज़ान मोहतरम, और सोचना ये है कि अरब की वो बहीमियत कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, इसलिए कि उनकी जायदाद, उनकी विरासत तकसीम न हो, बेटियों को हक़ विरासत नहीं देते थे। ये इस्लाम है, ये पैगंबर इस्लाम है, ये कुरान है जिसने हर हकदार को उसका हक दिया। तो मुसलमान वो नहीं है जो सिर्फ कलमा पढ़कर बैठ जाए, मुसलमान वो है जो हकदार को उसका हक दे दे। बहुत तवज्जो सलाह दे रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर हकदार को उसका हक दे दे, उसे मुसलमान कहा जाएगा। तो ज़ाहिर मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये खानदान बनी हाशिम का तो इम्तियाज है कि इस खानदान से तहजीब, शाइस्तगी, दस्तूर, मंशूर, ज़ाबिता हयात, रोशनी, हिदायत, नूर, रास्ता, सिरात, मिनहाज, जादा, मंजिल, रहबर, पैमाना, मैखाना, ये सारे रास्ते जो तहारत की तरफ से गुजरते हुए सबीले इलाही को अमूर करके हौज़े कौसर तक पहुंचेंगे, उनका आगाज बनी हाशिम के घराने से है। और आपको सलामत है। मैं आपकी खिदमत में अच्छा एक बात अर्ज करता हूँ, वो कसम की बात आएगी आगे चलकर, जो आयत पढ़ी थी, लेकिन जरा से एक जुमले पर और गौर करते चले। ऐसा मतलब ये माशाअल्लाह हज्जाज कराम हज फरमाने जाते हैं, सब हज बैतुल्लाह पे जाते हैं। अल्लाह हर मुसलमान हर मोमिन को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करे। हमारी दुआ है अरकान हज सब के सब इससे फैज़याब हों और इस इबादत से अजीम तरीन इबादत है। लेकिन ऐसा नहीं मुहतरम, हम एक जुमला सिर्फ ये अर्ज करना चाहते हैं कि इस हजर असवद में जिसको बोसा दिया जाता है, कल की मेरी गुफ्तगू अगर ज़हन में है, 360 बुत जो रखे हुए थे खाने काबा में, मैंने कल अर्ज किया था खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, भाई वो भी पत्थर के थे, और जो काबे में जो ये पत्थर लगा हुआ है ये भी पत्थर ही है। उन बुतों को पूजा तो काफिर, इसे न चूमा तो काफिर। बहुत बड़ा मसला होगा अगर आपने और किया। पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। कोई है आलम इस्लाम में मुफ्ती दीन मुतीन जो आए मेरे सामने और मुझे बताए कि पत्थर वो भी थे, पत्थर ये भी है। उन पत्थरों को तोड़ा गया, इस पत्थर को नस्ब किया गया। उन पत्थरों के आगे झुकना शिर्क भी है, कुफ्र भी है, और इस पत्थर को न चूमना दायरे इस्लाम से बाहर
کر دیتا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم؟ مسئلہ پھر وہی میں کل کی گفتگو پر آ گیا کہ مسئلہ صحبت کا نہیں ہے. صحبت سے عزت نہیں ملتی، نسبت سے عزت ملا کرتی ہے. سلام بھیجے محمد و آل محمد. عزتیں نسبتوں سے ملا کرتی ہے. وہ پتھر جو 360 تھے وہ بھی تو پتھر ہی تھے نا بھائی. وہ سفید پتھر ہوں گے، یہ کالا پتھر ہے. اتنا ہی فرق ہے نا، حجر اسود ہے. اتنی بات ہے. سارے بوسہ دیتے ہیں. سال بھر میں کروڑوں مسلمان اربوں مرتبہ اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں. اور حج کے موقع پر تو یہ حکم ہے کہ اگر رش کی وجہ سے نہ پہنچ سکو حجر اسود کے نزدیک تو دور سے ہی اپنی ہتھیلی کا اشارہ اور رخ حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی کا بوسہ لے لو کہ وہ حاجی صاحب یہ اپنی ہتھیلی کا بوسہ آپ دے رہے ہیں کہ حجر اسود اس ہتھیلی میں سمٹ کے آ گیا. کہا کہ نہیں، قانون قدرت یہ ہے، اللہ نے سہولت یہ دی ہے کہ اگر مشکل حالات کی وجہ سے، فاصلے کی وجہ سے اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے بوسہ لے لو گے، اصل کی طرف سلام پہنچ جائے گا. تو پھر وہاں اگر یہ جائز ہے تو جہاں اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اگر اتنے دور سے اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف اپنی ہتھیلی کا بوسہ لینا حجر اسود کے برابر ہے تو میں اگر اختتام مجلس پر زیارت پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دوں تو اصل دور ہے. اور جو ہے جان محترم اور جو ہے بہترین سوال بھیجیے محمد. ایک مرتبہ سوال بھیجیے. تو جان محترم ہر تہذیب، ہر شائستگی، ہر بہترین اصول حیات، ہر زرین زندگی کا ضابطہ خاندان بنی ہاشم سے نکلا ہے. پورے معاشرے کو، غیر مہذب معاشرے کو بقول جوش بنی آبادی کے کہ انچ کو، ابھی مصرع سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن دوسرا مصرے سے نتیجہ نکال لیں گے کیونکہ جوش کا مصرع ہے. انچ کو، عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ انچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. اللہ کے رسول نے انچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. سرخ شولوں کو نچوڑا موجے یم کر دیا. جس نے شولوں کو نچوڑ کر برف کی سل بنا دیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سلام میرے محمد مصطفیٰ کیا ہے. اب پوری تہذیب، پوری شائستگی اور اس کا سارا بیک گراؤنڈ عزیزان محترم اگر آپ دیکھیں کہ میں مجالس میں کروں گا انشاءاللہ وہ صرف اس خاندان سے ملے گا. اس خاندان کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. اور دین نام کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے، دین نام صحبت میں بیٹھنے کا نہیں ہے. دین فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کرتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. اور جنہیں خوف نہیں ہوتا وہ میدان جنگ سے گھر کی طرف نہیں جاتے. توجہ ہے جان محترم. اس جملے پر آپ کی طرف سے میں توجہ چاہوں گا چونکہ استقامت فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو بھائی مسلمان کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہماری واپسی ہے. تو جب واپسی اللہ کی طرف ہے تو گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ایمان تو یہ ہے نا حضور کہ ہم ہیں اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف جائیں نا. یہ گھر کی طرف کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کو بھی چھوڑ کر، رسول اللہ کو بھی چھوڑ کر. اگر
ایمان میں ثابت قدمی تھی، اگر استقامت فی الدین تو اللہ کی طرف جاتے، گھر کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت زبان پر تھی، دل میں نہیں اتری تھی. توجہ ہے، بہت توجہ جان محترم. اور یاد رکھو تو استقامت فی الدین کی منزل پر اللہ کو اپنا رب کہہ دیتا ہے اور اللہ کو اپنا مالک مان لیتا ہے، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تو پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے، جس میں بس سے محفوظ رکھے. اس سارے مجمع کو آپ کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں الحمدللہ. آپ اتنی بڑی تعداد میں مومنین مومنات تشریف لا رہے ہیں، آپ کی زحمتوں پر آپ کا احسان مند میرا فرض بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ معیاری تحفہ دربار حسین سے بھی دے کر جاؤں، جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو وہ اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے میدان جنگ میں برستے ہوئے تیروں میں دوران نماز یہ جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے بیٹے محمد حنفیہ، تیرا باپ علی جب میدان جہاد میں آتا ہے تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. جو ہے نہیں ایسے نہیں دوستو، ایسے نہیں، پوری طاقت سے. ہاں ایک مرتبہ اور سلامت بھیج دیں محمد بہت خوبصورت اور آپ کو سلامت رکھے، بہت احسان مند. لیکن ایک جملے پر اور ذرا سا ہم کل کی گفتگو سے بلند ہوتے ہیں. دین نام ہے قول و فعل پیغمبر کے ایک ایک اشارے پر بلا چون و چرا عمل کرنے کا. تیرے رب کی قسم، فرامر تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، جس نے تجھے پالا اس کی قسم. ایک جگہ نہیں کہا، بہت جگہ کہا ہے قرآن میں. کاش دنیا قرآن آنکھیں کھول کر پڑھنے کی عادی ہو جائے، بینائی میں اضافہ ہو جائے گا. تو جو ہے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے حبیب، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لے. فیما شجر بینہم، وہ شجرات، وہ تنازعات، وہ ڈسپیوٹس کہ جو ان کے اپنے ذاتی ہیں، پرسنل ہیں، ان میں بھی تجھے حکم بنائے تو مومن ہوں گے. کاش آپ سمجھ لیتے اس جملے پر غور فرما لیتے. نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات سمجھ میں آئے گی. میرے حبیب، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ہو گئے ہیں، مسلمان تو ہو گئے ہیں، صحبت میں تو بیٹھ گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تیرے اتباع میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تیرے اقتداء میں سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون، قطعاً مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے. میں عالم اسلام کے مفسرین سے اس علاقے کی سب سے بڑی مجلس کے حوالے سے اور شاداب اور علمی ذہنوں کے وسیلے سے بڑے ادب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی حیثیت کیا ہے میرے رسول کے سامنے، اوقات کیا ہے میرے رسول کے سامنے. اس امت کی اوقات میرے رسول کے سامنے یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات بھی اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے ذاتی معاملات بھی طے کرنے کا حق نہیں رکھتی رسول کو حکم بنائے بغیر. تو قرآن جس امت کو اپنے خاندانی جھگڑے بھی رسول کے حکم بنائے بغیر طے کرنے کا حق نہیں دیتا، بعد وفات پیغمبر اس کو کس شریعت نے اس امت کو یہ حق دے دیا کہ وہ سارے دین کے معاملات اپنے اجماع سے طے کرنے لگے. اور جو ہے جان محترم،
رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. بدور چشمے بدور علی کے دشمن دور نعرہ حیدری. تو جو ہے دوستو اس لاجمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنائے. اور ناٹ اونلی دس، ابھی بھی ایمان اور دین کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ صرف زبان سے تجھے حکم بنا لے. نہیں، بلکہ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب نہ صرف یہ کہ تجھے حکم بنائے، بلکہ جب تو ان کے معاملات میں حکم کی حیثیت سے کوئی فیصلہ کر دے تو زبان پر اعتراض آنا تو بڑی بات ہے، دل میں بھی تیرے فیصلے کے خلاف شک نہ آئے. کسی کے دل میں بھی اگر تیرے فیصلے کے خلاف شک آیا، لا یؤمنون، گیا نکل گیا. نابینا قسم کے مورخوں، اسلام میں آتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. توجہ ہے. یا علی. ایسا میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے دوست. کیا کہنے کیا کہنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے سلامت رکھے یا علی مدد کہے. اتنی بلند صلوات بھی ہے محمد علیہ. بڑا مشکل کام ہے یہ، شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے میری جان. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چلے کسی ارادے سے گئے، کسی ارادے سے ٹوک دیا، راستے میں کسی عرب نے پلٹ گئے، کہیں اور آئے، وہاں سے کہیں اور پہنچے، کہیں اور سامنے آ گئی حمزہ کی تلوار، گردن پہ رکھ دی گئی. کیا ارادہ ہے؟ سلامتی کے لیے بلند کر سلامات. بھائیوں کو سلامت رکھے، مولا سارے مومنین و مومنات کو سلامت رکھے، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو مولا سب کو سلامت رکھے. بانیان مجالس کے اس خدمت کو مولا قبول فرمائے، مولا سلامت رکھے. اب بہت شکر گزار آپ کی اس خوبصورت توجہ پر. ایسا محترم مسئلہ یہ نہیں ہے، آتے ہوئے بہت غور سے دیکھتے ہو، فلاں گیا، جاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، فلاں گیا، لا یؤمنون. جس نے شک کیا گیا. آنے کے تو 10-20 حوالے دو گے، جانے کے 10,000 حوالے دے دوں گا. اور جو ہے محترم کہ گئے کتنی تیزی سے ہے. آدمی اسلام میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اسلام میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. اتنی جلدی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، سلپ میں کیش ہو جاتا ہے. معلوم بھی نہیں ہوں. صلوات ہے محمد علیہ. معلوم بھی نہیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے ثابت قدم 5 وقت کی نمازوں میں اسی لیے مسلمان کو تاکید کر دی گئی ہے، کہتے رہو اہدنا الصراط المستقیم. ثابت قدم رکھ. ہمیں اس صراط مستقیم پر شیطان اچک نہ لے، اغوا نہ کر لے، کڈنیپ نہ ہو جائے، ہٹا نہ دے راستے سے. 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا اسی لیے ہے. سورہ حمد میں صلوات بھیجیں. جو ہے نا دوستو، تو دین پر ثابت قدم رہنا معراج انسانیت. دین میں آنا کمال نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی آئیڈیالوجی پر، کسی بھی ازم پر، کسی بھی نظام پر، کسی بھی دستور حیات پر، کسی بھی سسٹم پر فرم اور ڈٹرمن کب ہوں گے؟ اس وقت آپ قائم اور ثابت قدم ہوں گے جب آپ کو اس منشور، اس دستور اور اس نظام کی
फहम होगी, मारिफत होगी। फहम फुर्सत में होती है, इमरजेंसी में नहीं होती। जब ये भी जुमला तो था साहब, अब नहीं आपका मतलब है, आपकी मर्जी। फहम फुर्सत में होती है, बहुत सोच विचार की जाती है, बहुत गौर व फिक्र किया जाता है। गौर व फिक्र के नतीजे में इंसान जब किसी मंजिल या नुक्ते पर पहुंच जाता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता, सलमान बनता है। जुमले पर आप गौर न फरमाए तो मैं क्या करूं? फिर वो मुसलमान नहीं रहता, फिर वो सलमान बन जाता है। फिर वो बेजर नहीं रहता, फिर वो अबू जर बन जाता है। और जब कोई अबू जर बन जाता है तो कायनात का अमीन और वही का पाबंद रसूल सदाकत का सबसे बड़ा ताज अबू जर के सर पर रखकर कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूं कि आसमान के नीचे अबू जर से ज्यादा सच्चे इंसान पर आज तक आसमान ने साया नहीं किया। पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं? गौर करें, किसका कौल है? रसूल का, कि आसमान के नीचे अबू जर से ज्यादा सच्चा इंसान नहीं है कोई। सबसे बड़ा याली ने जगह सबसे बड़ा सच्चा है अबू जर आसमान के नीचे। अब रसूल की निगाह में आसमान के नीचे तो सबसे बड़ा सच्चा जनाबे अबू जर है। अब जो भी अबू जर से बड़ा सच्चा होगा वो या जमीन के अंदर होगा या आसमान के बाहर होगा। सलामत रखे, बुलंद आवाज से सलामत भेजे मोहम्मद। और जुमले पे फरमाएंगे मोहतरम, अबू जर से ज्यादा सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या 34 रकअत नमाज पढ़ते थे 17 के बजाय, क्या खास बात थी अबू जर में? 1,30,000 और भी तो रसूल अल्लाह के दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हुए थे, सोहबत में बैठते थे। तो ये डिस्टिंक्शन, ये खुसूसियत, ये स्पेशलिटी सिर्फ अबू जर के लिए क्यों? कि उससे ज्यादा सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया। क्या खास बात थी? कुछ ज्यादा सजदे करते थे, कुछ ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, कुछ ज्यादा रोजे रखते थे, क्या करते थे? क्या खास बात थी? नमाजें पढ़ते थे अगर उधर तो हमारा ईमान है, सारे साहबा इकराम नमाजें पढ़ते थे, कोई साहबी तारिक सलात नहीं था, सब नमाजें पढ़ते थे। सुने हमारे मुसलमान भाई, बड़ी फराख दिली से हम बयान करने के आदी हैं। हम तारीखी हकायक को मस्त कभी इसलिए नहीं करते कि हम किसी अबू जहल के पुजारी नहीं है, बाबे इल्म के भिखारी हैं। जो हकीकत है वो कह रहे हैं, हमारा ईमान है जितने सहाबा इकराम थे रसूलुल्लाह के जमाने में कोई तारिकुस सलात नहीं था, सब नमाज पढ़ते थे। और जाहिर है सब कलमा भी पढ़ते थे। भाई कलमा पढ़ा तो साहबी बने ना, तो सब कलमा पढ़ते थे तो अबू जर भी कलमा पढ़ते थे, सब नमाज पढ़ते थे तो अबू जर भी नमाज पढ़ते थे, सब रोजे रखते थे तो अबू जर भी रोजे रखते थे, सब मेहनतें मुशक्कतें करते थे तो अबू जर भी यही मेहनत मुशक्कत करते हो। सबने अगर हिजरत की थी तो अबू जर ने भी हिजरत की थी। सबने अगर हस्ब हैसियत तबलीग इस्लाम में हिस्सा लिया था तो अबू जर ने भी ऐसा ही किया था। ये क्या खास बात है आखिर? ऐसा कौन सा कारनामा अबू जर से सरअंजाम हो गया कि अबू जर की जबान पर परवरदिगार आलम के सबसे अजीम सादिक व अमीन रसूल ने सदाकत का मोती रखा, ये कहकर के आसमान के नीचे अबू जर से ज्यादा सच्चा इंसान है ही नहीं रसूल की निगाह में। तो सच्चा वो नहीं है जिसे मैं सच्चा मानूं, सच्चा वो है जिसे अल्लाह का रसूल सादिक कहे। सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए हमारा उन्वान है ना दीन फहमी, तो ये दीन की फहम इन हुसैन की मजालिसी में हासिल होती है कि खुद सवाल कायम करो आखिर क्या खास बात थी, कौन सा ऐसा कारनामा अबू जर ने स्पेशल और खुसूसी अंजाम दे दिया था जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम ने ये खुसूसी ताज जनाब अबू जर को अता किया। दोस्तों मुझे तारीख में तो तफसीलात नहीं मिली, इसलिए कि अबू जर के बहुत कम फदाइल तारीख
میں ملتے ہیں. کیسے ملتے؟ اتنے سچے آدمیوں کی تعریف میں تاریخ کا مورخ بول کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ تاریخ تو لکھنی شروع ہوئی ہے جھوٹوں کے دور میں. یہ میں کل بتاؤں گا کہ تاریخ نویسی اور تاریخ سازی میں فرق کیا ہے. یہ تاریخ جو آپ تک پہنچی ہے میرے بھائی، یہ تاریخ نویسی نہیں ہے، تاریخ سازی ہے. تاریخ گھڑنا اور بات ہے، لکھنا اور بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ گھڑی ہوئی تاریخ کے گھٹا ٹوپ کفرانہ اور منافقانہ اندھیروں سے بھی اگر علی اور اولاد علی کا سورج ان کی منافقت کی گھٹاؤں کو چیر کر چمک کر نصف النہار پر آ کر آج بھی انسانیت کا منارہ نور بنے تو یہ اس خاندان کے خون کی شرافت کا موجودہ ہے، تاریخ کا نہیں ہے. جو ہے صلوات علی محمد ایک ایک جملے پر جا کر غور کرو گے تو سوچو گے کہ کیا جملے کہے گئے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن جان محترم یہ سوچے، یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ آخر کیا خصوصی بات تھی جناب ابو ذر میں کہ پیغمبر اسلام نے اتنا بڑا لقب عطا فرمایا کہ آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. دوستو نہیں ملا مجھے تاریخ میں اس کا کوئی جواز، کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آئی. عام سی زندگی ابو ذر کی نظر آئی ہے، مجھے کوئی خصوصیت نظر نہیں آئی. مگر علامہ اقبال نے اس مسئلے کو ایک شعر میں حل کر دیا اور بات میری بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر نے کہا کیوں ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کا آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ ابو ذر نے سب سے زیادہ سچ بات کہی ہے جسے علامہ اقبال نے خود بیان کیا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزرس. جاگو 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 مسئلہ سنو، اب تاریخی نعرہ ہوگا اس پورے علاقے کا. علامہ اقبال کہتے ہیں نعرہ حیدر. بیٹا آئے گا نعرہ حیدر، یہ جملہ پھر سن لو. نعرہ حیدر نوائے بوزرس گرچہ از حلق بلال و قمبرس. علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، خواب وہ بلال کے گلے سے نکلے یا قمبر کے گلے سے نکلے تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے اسی لیے ابو ذر کو سب سے زیادہ سچا انسان کہا تھا کہ علی کا نعرہ لگانے کی ابتدا ہم غریب ملنگوں نے نہیں کی ہے، رسول کے زمانے میں ابو ذر نے. یا علی آخری آدمی تک بھائی بہت بڑا مجمع ہے لاہور کی تاریخ کا. دونوں مصطفیٰ چوک ارتجاعی ارد گرد مصطفیٰ چوک ارتجاعی اسناش سپر پاور نعرہ حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا. شجر بینہم، جب تک اپنے معاملہ میں کل کی گفتگو سے مسلسل ہوں دوستوں اس منزل پر. تو یاد رکھیں کہ دین استقامت کا نام، استقامت فی الدین، دین میں استقامت ہو، کیسے بھی حالات ہو دین میں استقامت رہے. جب دین قبول کیا تو استقامت بھی رہے. استقامت کب ہوگی؟ جب یقین ہوگا. یقین کب ہوگا؟ جب علم ہوگا. علم کب ہوگا؟ جب علم کا قبلہ درست ہوگا. جو ہے آپ نے غور نہیں کیا، جب علم کا قبلہ درست ہوگا. ارے اگر نماز کا قبلہ درست نہ ہو تو سارا قیام قعود سجود بیکار ہو جاتا ہے، ساری نماز غلط ہو جاتی ہے. تو علم کا قبلہ اگر درست نہ ہو تو کتابیں پڑھنے سے تو علم نہیں آتا، پہلے قبلے کو تو تسلیم کر. صلوات دے دینا.
इनके किबले की तरफ, और जब इनके किबले की तरफ रुख होगा तो अब गौर भी होगा, फिक्र भी होगा, तदब्बर भी होगा, ताकुल भी होगा। इनके किबले से हटकर तर्जुमे करते रहोगे कुरान के, गुनहगार होते रहोगे। मेरी नेकी भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, रातें भी बर्बाद कर रहे हो, रोशनाई भी काली कर रहे हो अपने मुकद्दर की तरह, और फिर भी सही बात नहीं आ रही, तौहीन अपनी जगह हो रही है। इनके किबले से हटकर कुरान का तर्जुमा भी करोगे तो उम्मी के माना इलिटरेट कर बैठोगे। अब जिस मरहले पर भी जिस पढ़े लिखे मौलवी ने रसूल को उम्मी के माना में अनपढ़ कहा, बताओ वो इस्लाम में रहा कहां? वो तो निकल गया। या अली या अली या तो जो है वो रहा कहां? सोचें, गौर करें। इनकी रोशनी इनके दरवाजे से लो। कुरान उनसे लो जिनके लहजे में कुरान बोलता है, जिनके लहजे में कुरान बोलता है। कुरान ही तो वाहिद किताब है जो लावारिस नहीं है। इन्होंने कुरान को भी अपनी नस्ल समझ लिया है। पता नहीं जुमले पे गौर कर रहे हैं या नहीं। कुरान को भी कोई अपनी नस्ल समझ लिया है कि जिसके वारिस ही को पता नहीं चलता। कुरान लावारिस नहीं है। कुरान ने ऐलान किया है, सूरह मुबारक के फातिर में कारी साहब बैठे हैं, पूछे सुम्मा और असल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, और हमने वारिस किया इस कुरान का उन बंदों को जिन्हें हमने मुस्तफा किया। मुस्तफा की सलावत में देना, फैसले करते चले ना साथ साथ ताकि नतीजे सामने आ जाए। किन्हें मुस्तफा किया? कुरान को कुरान से समझो, कुरान को अबू हुरैरा से मत समझो। वो तो खुद बेचारा फतेह खैबर के बाद आया है इस्लाम में, उसे क्या पता। 2-2.5 साल तो मुसलमान रहा है कुल। भाई फतेह खैबर कौन सी हिजरी में है? 7 आई एम नॉट मेकिंग रॉन्ग, सन 7 हिजरी। 10 हिजरी में दीन मुकम्मल हो गया, 11 में हुजूर का इंतकाल हो गया, तो 3.5 साल मिलते हैं अबू हुरैरा को। 3-3.5 साल हुजूर की सोहबत में रहे, 5000 हदीसें दे दी। और जो 23 बरस हुजूर की सोहबत में रहे, उनसे 150 हदीसें भी नहीं। ये मैं कल बताऊंगा, ये मौजूद नहीं है आज, लेकिन बताऊंगा। और इन 3-3.5 साल में भी 2 साल तो यमन में चले गए थे कंधे पे बिस्तर रख के तबलीग करने। सलावत भेजते हैं बाबा ने बरन सलावत मोहम्मद। ये 3.5 बरस तो सारे रहे, मुसलमान हो रहे। सन 7 हिजरी तक तो मुसलमान ही नहीं हुए थे। फतेह खैबर के बाद तो खैर बड़े बड़े मुसलमान हुए। 2 ही तो फतेह है, एक फतेह खैबर है, एक फतेह मक्का है। उसमें तो मुसलमान हुए। बरसात में जिस तरह से निकल आता है, अल्लाह को कहना पड़ा, भाई यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फौज की फौज इस्लाम ला रही है, और जब इस्लाम पे वक्त पड़ रहा है तो फौज की फौज जा रही है। मोहम्मद आइए, सारा कुरान मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने और आपको सलामत रखे। देखिए तो सही ना, फौज की फौज इस्लाम में दाखिल हो रही है। यदखुलूना फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं फौज दर फौज। कहां है ये फौज? फौज है ये कल हम बताएंगे, लेकिन जरा सा जहन में रहे जुमला इंशाअल्लाह कल करूंगा। इल्म के दरवाजे और मरकज से हटकर जब माना मफाहीम तो दूर की बात है,
وارثان قرآن سے ہٹ کر اگر قرآن فہمی کی کوشش کرو گے تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ دین سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ ہم نے وارث کیا ہے اس قرآن کا. یہ قرآن لاوارث نہیں ہے تو قرآن تھا نہیں. 4 آدمیوں کو یقین ہے کہ ہے. کہہ رہا ہوں کل بتا چکا ہوں گھر میں قرآن ہے پھر بھی اتنا خاموشی. قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. تو جب قرآن ہے تو قرآن کا وارث تھا نہیں، قرآن کا وارث ہے. یا علی سلام دے دینا قائم آل محمد کی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تصویر بنا سو رہا تھا تو اس وقت قرآن تاج رکھ رہا تھا وہی کا ومن النصر. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس اللہ کو بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے. تو جس کا نفس اس کے پاس ہوگا اس نفس کو موت آئے گی. ہم تو اپنا نفس اللہ کو بیچ چکے اور جو ہے نا اور اللہ کو موت آتی نہیں. پرواہ ہے باہر دیوار سے علی علی کی آواز. یہ نام شفا ہے جو ہم نعرہ اتنی بلند سلوات. آپ کو پتا نہیں مصطفیٰ چنے ہوئے ایم پی اے کو نہیں کہتے. بہت شکریہ آپ کی توجہات پر، آپ کی محبتوں پر. محترم یاد رکھیں اس خاندان نے تقسیم کو یقینی بھی بنایا ہے اور حقدار کو حق بھی دیا ہے. توجہ دوستو، آپ جب بارشوں سے ہٹ میں اور تفصیلیں کرنا شروع کریں گے ظاہر ٹھوکر کھائیں گے، امی کے معنی الٹریٹ کریں گے. توجہ ہے نا، رسول کے لیے بھی گناہگار کریں گے. یغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. یہ میں کل بتاؤں گا. صلوات بھیجیں آپ لیکن یہی کریں گے نا، یہی کرتے ہوں گے اور کسی یہی ترجمہ کریں گے انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کیوں؟ پیاس لگ رہی تھی. ترجمہ سر آخری مجلس میں بھی ترجمہ کروں گا، ابھی نہیں کروں گا. یہ سورہ میں نے اسی لیے عنوان بنایا ہے صلوات بھیجیں محمد علیہ. رسول پہ بتحقیق ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. صاحب جب قوت ہی دے دی رسول کو تو کوثر کیا ہے؟ یہ کون سی ذاتی کوثر تو رسول کا چھوٹا بھائی ہے. کوثر عطا کیا تو کون سی نعمت عطا کر دی؟ جنت عطا کی تو جنت کے سردار تو رسول کے نواز ہیں. معیشت کا تاج اگر عطا کیا تو خاتون معیشت تو اس کی بیچی ہے. سلامات رہتے نا، سلامات رہتے نا. نہیں لیکن قرآنی غریب ہے نا لوگ، قرآنی غریب. اللہ کسی کو قرآن کا غریب نہ کرے. قرآن غریب ہے اس لیے قرآن غریب ہے کہ بارش سے قرآن نہیں نکلے. ڈکشنری سے لے لیں گے، راغب اصفہانی سے لے لیں گے، عربی لغت سے لے لیں گے. بھائی عربی لغت بھی لکھنے والا کچھ بھی ہوگا انسان ہی ہوگا نا. تو آئے تو ترجمے میں اتنا فرق تو ہو جائے گا نا جتنا اللہ اور بندے میں ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کوئی ترجمہ نہیں.
कौशल रसूल, हमने तुम्हें कौशल अता किया। कोई वहां कौशल का मसला नहीं था, वहां कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। नहीं, हमने आपको खैर कसीर अता किया। नबूवत खुद सबसे बड़ी खैर कसीर है। कोई चीज तो इससे भी बात पूरा। हमारा सलामत रखे या निवरत कहने वालों को कहते है ना दोस्तों। तो बात क्या है? फसल ले ले रबे का बनहर, बस तू नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। ये कौशल अता किया, तर्जुमा इसीलिए किया कि आखिरी आयत बड़ी सख्त है। इन्ना शाने का तुम्हें काट देंगे हम तेरे दुश्मनों की, तुम बुरी न कर देंगे तेरे दुश्मनों को। रसूल, जो भी तेरा दुश्मन हो, जब भी हो, जहां भी हो, जिस दौर में भी हो, जिस जमाने में भी हो, जिस माहौल में भी हो, चाहे सेहत में हो, चाहे बीमारी में हो, और जो ऐसा बात है बाबा जवान कुरान मुसलसल है, मुसलसल जमूत का शिकार नहीं है। इनमें कुरान मुसलसल हयात अक्ल इंसानी सफर में है। कुरान मुसलसल सफर में है, इसलिए कि हिदायत है, सरचश्मा है सारी बशरियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए। बगैर हुब्बे अली नहीं, मैं दूसरा शेर पढ़ रहा हूं, मौजूद देखो। बगैर हुब्बे अली लिख रहे हो तफसीरें, हुब्बे अली लिख रहे हो तफसीरें। उस्ताद कमर जलाली का शेर है, भाई जाफर अली मीर तारीफ करेंगे इस शेर की। बगैर हुब्बे अली लिख रहे हो तफसीरें, किताब कैसे समझ पाओगे चराग बगैर? जो है ना चराग बगैर। सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो एक मौलवी साहब थे, तो अल्लामा रशीद तराबी से उलझ पड़े बड़ों से। रोजाना सवाल करें, साहब ये अल्लाह मियां ने सारे पैगंबर अरबिस्तान में क्यों भेजे? 1,24,000 पैगंबर जो आए सारे उसी इलाके में आए। आखिर वो भी तो सारी दुनिया थी कि वहां भी 2, 4, 10, 20, 50, 100 भेज देता। अब अल्लाह साहब उसको आयतों से, अकल से, मंतिक से समझाते रहे। कई दिन हो गए, मौलवी होता है जिद्दी मानता है नहीं मान रहा था। एक दिन उस्ताद कमर जलाली के आखिरी 5 साल 7 साल बिल्कुल अल्लामा रशीद तराबी की इंतहाई पुरबत है, बड़ी आप मोहब्बत और शफकत फरमाते थे उस्ताद से, हमारा एहतराम करते थे उस्ताद कमर जलाली का। तो उस्ताद कहने के साथ भी रोज तंग करता है आपको। मजलिस के बाद आप जब खारादर की मजलिस से आके बैठते हैं थके हुए, ये मौलवी मानता ही नहीं था, तो आप सारा फतवा और मंतिक तो आपने इसे समझा दिया, ये तो नहीं समझ रहा है, आज ये सवाल करे, ऐसा मेरे हवाले करते ये ऐसे नहीं समझेगा। तो फौरन जैसे मौलाना आए सवाल करने के लिए, अल्लाह साहब वो इतने अंबिया जो है ये सारे अरब ही में क्यों आए, सारे के सारे और दूसरे दुनिया में क्यों नहीं आए? अल्लामा साहब फरमाने लगे, भाई मेरे उस्ताद ये बैठे, उस्ताद कमर जलाली शायरी में मेरे उस्ताद ये बैठे हैं, भाई अब इनसे पूछे, ये आपको समझा दे कि वो बेचारे बड़े मुनहरी से इतने से आदमी थे उस्ताद कमर जलाली, बड़े नाजुक से खूबसूरत से। कहते हैं क्या सवाल है? सवाल ये है अल्लामा साहब से मैं समझ नहीं पा रहा अब तक कि ये सारे के सारे पैगंबर, नबी, रसूल, किताबें जितनी भी आई ये सारे अरब इलाकों में, ये इन्हीं इलाकों में क्यों आई? आखिर और भी दुनिया में बहुत से इलाके हैं, वहां क्यों आई? सुनेंगे जुमला। उस्ताद कमर जलाली कहते हैं, मियां ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे तुम ये सवाल करो कि हर बच्चा अपने घर में आता है, ये अली खाने काबा ही में क्यों आए? जो है यारी आपने गौर ही नहीं किया दोस्तों। और अली काबे में ना भी आते तब भी अली होते, कोई फजीलत में कमी तो ना होती। आखिर रसूल भी तो आमिना के घर में आए हैं, कायनात का सबसे बड़ा रसूल है।
کہ لگے یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے یہ کرو کہ کوئی نبی کوئی رسول جو ہے وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں پیدا نہیں ہوا، علی ہی آخر خانے کعبہ میں کیوں آئے؟ مولوی تھا ایک دفعہ تو ہلا کہ اچھا چلو یہی بتا دو علی کیوں آئے کعبے میں؟ ادھر کی انداز سے قابو کیا جاتا ہے ضدی قسم کے ابو جہلوں کو. ضدی قسم کے لوگوں کو کہا یہ میں بتا سکتا ہوں علی کیوں خانے کعبہ میں آئے. تیرے دونوں سوالوں کا جواب میرے دونوں مصروں میں مل جائے گا. دو مصرے تو سن لے کہ نہ آتے. میں خدا کے لیے میری یہ 1.25 گھنٹے کی تقریر پر آپ نے بھرپور داد دی ہے، بھرپور نعرے لگائے ہیں، لیکن استاد کا یہ شعر خالی نہیں جانا چاہیے. استاد کہتے ہیں کہ نہ آتے کعبے میں حیدر تو پھر کہاں آتے؟ دلیل آنے کی. نہ آتے کعبے میں حیدر تو پھر کہاں آتے؟ وہی چراغ جلے گا جہاں اندھیرا ہو اور جو حیدر وہ جلاؤ. مکمل جواب یہ کعبے میں 360 فٹ رکھے تھے، اس لیے کچھ چکن کو کعبے ہی میں آنا تھا، اور سارے عرب میں چونکہ سب سے زیادہ کفر تھا اس لیے سارے انبیاء وہیں آنے تھے. وہی چراغ جلے گا. نعرہ حیدری. اللہ کی سوا جو بھی ہے تاج ولی ہے. سلامات بھیجے. لیکن آج اس حد تک گفتگو کو محدود رکھتے ہیں آپ کی ضرورتیں تمام کرنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ بہت دور دراز سے نچے جا رہے ہیں. کل پھر انشاءاللہ میں کروں گا آپ کی خدمت پہ. ان آتینا ہم نے عطا کیا تمہیں کوثر. اللہ جب عطا کرتا ہے تو جب دے دیا نا جو کچھ بھی دیا، یہ تو ہم آخری مجلس سے بتائیں گے کہ کوثر کے حقیقی معنی ہے کیا. انشاءاللہ عرض کریں گے مولا کے دروازے سے بھیک مانگ کر. لیکن جب اتنی بات ضرور ہے کہ فہم دین یہ ہے، فہم قرآن یہ ہے کہ لفظوں کو چبا چبا کے پڑھنے کی بجائے لفظوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کیا کرو. دینا اور بات ہوتا ہے، عطا کرنا اور بات ہوتا ہے. یہ میری تصویر ہے، یہ میں قاری صاحب کو دوں اور اس سے کہوں کہ مجلس کے بعد آپ سے لے لوں گا یا آپ رکھ لیں. میں نے ابھی ٹوپی قاری صاحب کو دی تو مجلس کے بعد لے لوں گا، لیکن اگر میں کہوں قاری صاحب یہ ٹوپی میں آپ کو عطا کر رہا ہوں تو میرا واپسی کا لینے کا حق بھی گیا. اب یہ ان کی ہے کہ جسے چاہے دے. جملہ ایک جملے میں کئی گھنٹے کی بات کہہ رہا ہوں. جب میں کہہ دوں کہ میں عطا کر رہا ہوں تو عطا کرنے کے بعد میں واپس نہیں لے سکتا. تو ابھی بھی نہیں سمجھے کہ سارا مجمع آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرے. نجف تک علی کا نعرہ پہنچانا ہے. 39 دن تک جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام مسلمان بہادروں کو علم دیتے رہے اس لیے واپس لیتے رہے. 40ویں دن صحیح بخاری میں لکھا ہے دینے کا اعلان نہیں کیا. کل علم عطا کروں گا مرد کو. یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے. کل علم عطا کروں گا، دوں گا نہیں. دے کے دیکھ لیا 39 دن واپس لے لیا. دیا تھا نا واپس لے لیا. 40ویں دن یقین سے کہا کل عطا کروں گا. لو پی الف عین تو یہ کھڑا لے. لو پی کل عطا کروں گا.
سارے مردوں کے سامنے کہا کہ کل مرد کو علم دوں گا. قربان ہو جاؤ رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان آپ پر. سلام دے دیں. There's no time to go in detail now. نہیں جا سکتا تفصیلات میرے دوستوں، حالانکہ آپ اپنے ہموں اور مودت کی معراج پر ہیں، لیکن زحمت نہیں، آپ کو بہت دور دراز سے واپس جانا ہے. لیکن یہ جملہ سن لیں، کل علم عطا کروں گا. اب جب رسول یہ کہتے کہ میں عطا کروں گا، اور 40ویں دن علی کو علم دیا نہیں، عطا کیا. اب عطا کر دیا ہے رسول نے، تو عدل رسالت کا تقاضا ہے کہ رسول بھی اب یہ علم واپس نہیں لے سکتے علی سے. جملہ دیکھیں کس احترام سے جملہ کہا ہے. عدل رسالت کا تقاضا ہے کہ اب یہ علم رسول بھی علی سے واپس نہیں لے سکتے. اب یہ علم علی کی وراثت ہے. علی نہیں رہے گا، علی کا بیٹا عباس علمدار ہوگا، اب وراثت میں جائے گا. اور پھر قیامت میں علی کا آخری بیٹا یہی علم لے کر آئے گا جو لوائے حمد کہلائے گا. قائم آل محمد. سبحان یہ علم رسول نے عطا کیا ہے علی کو. اب علی کے بعد علی کا بیٹا علمدار. یا علی میں آپ کے قربان، مولا میں آپ کے نثار. یا علی آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں. مولا آپ اشجع الناس اشجع العرب. مولا آپ شاہ لافتح. مولا کوئی نہیں آپ سے بڑا. آپ نے 10 سال مکمل بلا فصل علم لشکر اسلام اٹھایا ہے، اور ہر شخص نے 10 گھنٹے کربلا میں کس سچ دھج سے علم اٹھایا. صرف 10 گھنٹے. ہاں علم برآمد ہونا ہے نا. اللہ چاہے تیرے بیٹے عباس کس سچ سے کربلا میں 10 گھنٹے علم اٹھایا. جب جہاں علم سامنے آیا علی کی تصویر نہیں آتی، حسن کی تصویر سامنے نہیں آتی، حسین کی تصویر سامنے نہیں آتی. علم آیا، غازی کا جلال سامنے آتا کہ غازی کا علم آیا. قسم ہے ام البنین کا بیٹا عباس، ام البنین کا لال عباس، غریبوں کا مشکل کشا عباس، حسین کا قوت بازو عباس، زینب کا پردہ عباس. کرو جملہ سن لیا آپ نے. زینب کا پردہ، زینب کا پردہ، ام کلثوم کا پردہ، سیدانیوں کی ٹھارس. حسین یہی تو کہتے تھے عاشور کے دن عباس تمہیں اجازت کیسے دوں جب تک تیرا علم لہرا رہا ہے. ساری سیدانیوں کو اطمینان ہے کہ ان کے پردے سلامت ہیں. تیرا علم گرے گا ان کی چادریں گر جائیں گی، ان کی چادریں گر جائیں گی. دوستو سنیں گے آپ ایک جملہ. جب عباس کو اجازت ملی ہے نا تو حسین نے کہا عباس میں نے تو اجازت دے دی، اس بہن سے بھی اجازت لے لے جسے تجھ پہ پڑھوں گا. تمہارا سلامت رکھے. غازی کے صدقے میں آج جو منتیں ماننے آئے ہو وہ ساری پوری ہوں گی. میں دعا نہیں کر سکتا مجلس کے بعد آج، اس لیے اس وقت دعا کر رہا ہوں. چونکہ زیارت ہوگی اور مضبوط ماتم ہوں گے. مولا آپ سب کی تمنائیں پوری کرے، حاجتیں پوری کرے. سماعت پانیہ نے مجالس کی توفیقات میں اضافہ کرے. میرے بیٹے علی کو، ان کے خاندان کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بھابھیوں کو، بھابیوں کو، بزرگوں کو، مولا ان سب کو دنیاوی اور دینی توفیقات میں اضافہ کرے. جتنے مومنین مومنات یہاں آئے ہوئے ہیں مولا ان سب کو غازی عباس کے علم کے سائے میں رکھے. مولا کوئی غم نہ دے. جو قیدی ہوں مولا انہیں سید سجاد کے صدقے میں
कैद से रिहाई अता फरमाए, जो बीमार हो मौला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। जिन भाई के दिल के ऑपरेशन के लिए अभी दुआ की है मेरे भाई ने, मौला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। जो बेरोजगार हो मौला उन्हें रोजगार अता फरमाए। मौला इस अज़ादार हुसैन को रूह जो गलबा अता फरमाए। अज़ादारों मातमदारों और जंजीरें मारने वालों को मौला कुव्वत और ताकत अता फरमाए। अपने हिफ्ज़ व अमान में मौला रखे, दुश्मनों की नजर बद से महफूज रखे। अज़ादारों को इतनी दुआओं के बाद जो मोमिनात तमन्नाएं आरज़ुएं लेकर आई हैं, रवाब की झोली के सत्ते में उनकी झोलियां आबाद रहे, भरी रहे। जिनकी झोलियां खाली है मौला आइंदा बरस आने के वक्त, इस मजालिस के वक्त तक अली अस्कर का सदका इनकी गोदों में हो। मौला इनके सुहाग सलामत रखे। इतने जुमले कहने के बाद अब कह रहा हूं अब्बास चलो ज़ैनब के पास। मुझसे तो इजाजत ले ली, अब्बास हाथों को जोड़ के कहते हैं आका मुझसे आप कहें कि मैं अपनी गर्दन अपने हाथों से काट कर आपके कदमों में रख दूं। मौला एक लम्हे की ये गुलाम ताखीर नहीं करेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है शहजादी का सामना करना। सरदारों मुझसे अगर न पढ़ा जाए मुझे माफ कर देना, इसी तरह रोते रहना। मेरा गाजी बड़ा मजलूम है। मेरा मौला कहता मौला शहजादी का सामना ये गुलाम कैसे करे, कैसे इजाजत मांगे। मौला आप मेरे साथ चलिए। अच्छा मेरा बेटा अब्बास आओ मेरे साथ चल। हुसैन अब्बास को लेकर शहजादी ज़ैनब के खेमे में आए। दोनों भाइयों को साथ आते हुए ज़ैनब ने शहजादी ज़ैनब उम्र कुलसूम ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह कहती हुई आगे बढ़ी है। अल्लाह करीब आ गई। हुसैन बहन के करीब आकर कहते बहन ज़ैनब अब्बास कुछ मांगने आया है। बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। बहनें माँ का दूसरा रूप होती हैं। भाई के लिए चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, उसकी तरफ का कोई जवाब नहीं हुआ करता। अगर दारू ज़ैनब कहती है अब्बास मुझसे मांगने आया है, बहन की जान चाहिए, अली की बेटी हूँ, बेटा इशारा तो कर। अब्बास तो कभी गर्दन उठा के ज़ैनब के सामने नहीं आए ना, गर्दन झुकाए हुए खड़े रहे। हुसैन तर्जमानी करे नहीं ज़ैनब अब्बास मरने की इजाजत लेने आया है। बस इतना कहा कि ज़ैनब ने चिल्लाकर आवाज दी लैला इधर आओ, रबाब इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ, रुकैया इधर आओ, बाबू उम्मे फरमा इधर आओ। सारी सैदानियां ज़ैनब के करीब आई। कहा मेरे अब्बास के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हो जाओ। सारी बीवियां अब्बास के गिर्द हल्का बनाकर खड़ी हो गई। ज़ैनब अब्बास के बाएं जानिब, हुसैन अब्बास के दाएं जानिब, दरमियान में मेरा गाजी खड़ा हुआ है और गाजी का दामन पकड़े एक 4 बरस की बच्ची सकीना खुश्क होठों पे जबान फेर कर अम्मू पानी हमारा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गाजी की मजलिस तो ऐसी ही होना चाहिए ना। अम्मू पानी ज़ैनब एक मरतबा सारी सैदानियों को बुलाकर सुने खवातीन ये जुमला सुने, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे, इतनी बड़ी तादाद में आ रही, अल्लाह तुम्हारे पर्दों की हिफाजत करे, तुम्हारे सुहाग की, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। मैं जुमला कह रहा हूं मातम ऐसे करना जैसे ज़ैनब ने मातम किया है। गाजी के बाजू कटने के बाद उसके बाद मांग लेना जो मांगना है। ज़ैनब ने सैदानियों के सामने हाथ जोड़ कर कहा ए आले रसूल की सैदानियों, ए पर्दादार बीवियों, अली की बेटी को माफ कर देना। मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ। मैंने मदीने से चलते वक्त तुमसे वादा किया था कि ज़ैनब तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करेगी। मेरा वादा वापस, इसलिए कि पर्दे का वारिस जा रहा है। मातम करो ना जो गाजी का जमाना है, मातम करो ना। 2-4 जुमले में कहूंगा, जब मैं इशारा करूंगा अलम आ जाएगा, जियारत बरामद हो जाएगी। मगर 2 जुमले तो सुन ले।
زینب نے اجازت دی، سکینہ نے مشکیزہ دی، عباس نے سلام کیا، خیمے سے چلے ہیں، دریا پہ پہنچے ہیں، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے۔ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ عباس کے جانے کے بعد حسین کو کسی نے کھڑے ہوئے دیکھا ہو، کبھی بیٹھ جاؤ۔ ہمیں عباس کے جانے کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا، علم دیکھ کر ہمیں عباس کی رفتار بتاتے رہو۔ میرا غازی جنگ کے کس مسئلے میں ہے؟ اب جوان بیٹا بتاتا جا رہا ہے، بابا بابا علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، بابا علم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین کہتے الحمدللہ۔ ابا ایک مرتبہ پھر علی اکبر نے کہا بابا علم چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا ہے۔ حسین کہتے بیٹا شکر کی منزل ہے۔ علی اکبر اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا غازی دریا پہ قبضہ کر چکا ہے، میرے غازی نے فوج یزید سے دریا چھین لیا، علم گاڑ دیا ہے دریا پر۔ عباس عباس میرا غازی دریا پہ قبضہ کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا علم کچھ نشیب کی طرف جا رہا ہے، اس کی بلندی میں کمی ہو رہی ہے، بیٹا گھبراؤ نہیں، میرا غازی جھک کر پانی کی مشق بھر رہا ہے، پانی کی مشق بھر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے نوجوان اب جس کے ہاتھ ہیں اور سینوں میں طاقت ہے وہ ماتم کرے جملہ سن کر۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے بابا علم بلند ہو رہا ہے، بیٹا غازی دریا سے باہر آ رہا ہے۔ اکبر کہتے بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے، بیٹا اللہ کا شکر ہے عباس کو جلدی ہے پانی لانے کی، تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے ماتم کرنا چلا کر کہا بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کی جانب کروٹ لی۔ بیٹا ماتم کرو، اب کرو ماتم۔ نے کہا یوں غصہ دیا جاتا ہے آل رسول کو، یوں غصہ دیا جاتا ہے آل نبی کو۔ آخری جملہ کیا قیامت ہو رہی ہے؟ مان لو جو دعائیں ہیں جو دلوں میں ہیں ماتم کرتے رہو، سکینہ کی پیاس پہ روتے بھی رہو اور دعائیں مانگ لو پوری ہوں گی خدا کی قسم۔ یہ جملہ حسین کمر پکڑے ہوئے بار خدا سخن ہے میر امین کہتے ہیں جب عباس تک پہنچنے میں حسین کو دیر ہوئی تو اکبر کو اشارہ کر کے کہا اکبر 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 اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا، اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا۔ علی سے بڑی طرف کوئی نہیں ہے، اس لیے آزادی دو یہ جملہ سن لو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے حسین کسی شہر میں الجھے، الجھ کے فاطمہ کا دار گرا، گر کے اٹھا نہیں طرف دیکھنا اور ماتم کرنا۔ حسین جو گر کے اٹھا تو حمید کہتا ہے حسین خالی ہاتھ نہیں تھا، حسین کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ حسین کے دونوں ہاتھوں میں غازی کا ایک کٹا ہوا بازو تھا، دو قدم اور چلے، دوسرا بازو غازی کا ہاتھ میں آیا، دونوں اچھا خیمے میں رہنے جائیے گا، میں سکینہ کو پانی نہیں دینا سکا، میرا راستہ رہنے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین جملہ آخری ہے اگر سن سکو اتنا جملہ کہا بلکہ ساتھ چلے